السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر آفریدی۔ آج ہم ایک اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ کی ملاقات ایک ایسی نامور مشہور شخصیت ڈاکٹر حمیرہ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اور آج ڈاکٹر حمیرہ سے ہم بات کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج کل نوجوانان کا رجحان زیادہ آئس یا منشیات کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا آپ روک تھام کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ڈاکٹر صاحب۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں YOIS جسے یوتھفل آفینڈرز انڈسٹریل اسکول کہا جاتا ہے، جو 16 سے 18 سال کے یوتھ کی ایک جیل آپ کہہ دیں، لیکن آج کل تو وہ کانسیپٹ چینج ہو گیا، وہ جیل نہیں ہوتا، وہ اصلاح گھر کے طور پہ ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے۔ تو وہاں کی CMO ہوں اور اس کے علاوہ ریمانڈ ہوم، جس میں 10-12 سال کے بچے جو 15 سال سے بھی کم عمر ہوتے ہیں، وہاں میں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دے رہی ہوں۔ آپ کا جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب بالکل ایکوریٹ ہے، کیونکہ آج کل جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں اسپیشلی نیو جنریشن میں، ڈرگس کا اور رجحان بہت زیادہ منشیات کا بڑھتا جا رہا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو مجھے فیل ہوا ہے، جو میں نے اتنے عرصے میں اپنے جاب میں نوٹ کیا ہے، وہ ہے پیئر پریشر، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سوسائٹی کا پریشر کہہ لیں، آپ فیملی کا پریشر کہہ لیں، بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی فیملی والوں کے ساتھ۔ جب وہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، بیچ میں آپ کو کوئی ایک آلٹرنیٹ ملتا نہیں ہے اپنی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، تو وہ جاتے ہیں منشیات کی طرف۔ اور سب سے خطرناک الارمنگ بات تو یہ ہے کہ اویلیبلٹی، منشیات اتنی ایزیلی ان کو اویلیبل ہو جاتی ہے کہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان کو منشیات ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، تو جب وہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں، اور جیلوں کے اندر ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، جیلوں سے باہر جانے کے بعد ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال بالکل مناسب ہے، کیونکہ جب ان کو منشیات ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے سوسائٹی میں، تو ظاہر سی بات ہے اتنے اس حساب سے پیشنٹس بھی بہت آتے ہیں۔ جیل میں تقریباً اس وقت ہمارے پاس دو پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں۔ ایک تو منشیات کے پیشنٹس بہت زیادہ ہیں کہ ان کو باہر سے ملتی، تو تقریباً ہمارے پاس ٹوٹل چل رہا ہوتا ہے 300-400 بچوں کا۔ اس میں افغان ریفیوجی، جو آج کل افغانی بچے جو ہیں، جو بارڈر کراس کر کے ایلیگل طریقے سے آتے ہیں، ان کا بھی ٹوٹل آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی ٹریٹمنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، تو ٹریٹمنٹ پلان میں سب سے پرابلم ہمیں یہ ہوتا ہے لاس ٹو فالو اپ۔ جیل میں ہم ان کا پورا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کا جو فزیکل وڈرول سمٹمس آتا ہے آفٹر ڈرگس کا، اور مینٹلی کاؤنسلنگ، وہ سب ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ بچے جیل سے صحیح ہو کر کے باہر جاتے ہیں، تو اگین وہی سیم سوسائٹی، سیم ان کا فرینڈ سرکل اور سیم چیزیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے اینٹی نارکوٹک فورس کا ایک فنکشن اٹینڈ کیا، تو وہاں پہ مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ MATRCS نام کا انہوں نے سینٹر بنایا ہے لیاری کے اندر، جہاں پہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، جو ڈرگس کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بہت کامیابی سے وہاں پہ ان کا علاج چل رہا ہے۔ بڑے اچھا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو۔ یہ لیاری میں بنایا گیا؟ جی بالکل، لیاری میں بنایا ہے، اور اس کے اندر سارا جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ سے لے کر کاؤنسلنگ، اور ان کی مینٹل جو ہے ان کو اچھی گیمز میں انوالو کرنا، ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بتانا، ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور یہی ساری چیزیں ہم لوگ جیل میں بھی فالو کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو جیل کے پیشنٹ ہیں صرف ان کے لیے، یا باہر جو مطلب لوگ نہیں، یہ عام سب لوگوں کے لیے بھی؟ یہ سب کے لیے ڈاکٹر صاحب، جو جیل سے ہم ریفر کر سکتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، اور جو باہر جو نارمل بیچارے جو بچے ہیں وہ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور خود بھی مطلب جا سکتے ہیں، پیرنٹس بھی ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں اس کے لیے کوئی انہوں نے چارجز وغیرہ کا رکھا ہے یا فری رکھا ہے؟ نہیں، یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں ان سے کوئی چارجز نہیں لیے جا رہے، وہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ کھانا بھی دیا جاتا ہے، ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو کیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ۔ ناظرین، یہ آج آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر حمیرہ، جو کہ سینٹرل جیل کی CMO بھی ہیں، اور جن کے لوگ منشیات یا نشے کے عادی ہیں، اس کے لیے انہوں نے آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی بتایا، اور باقاعدہ اس ٹائم توجہ کے ساتھ ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حمیرہ ہمارے درمیان موجود۔ اب ہم ان سے مزید سوال کرتے ہیں۔ جیل میں خواتین کی کتنی تعداد ہے اور بچوں کی کتنی تعداد ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کو ذرا ڈسکس کر لیں کہ ان کے اکارڈنگلی ایوری ایئر پاکستان میں 40,000 پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں جو ڈرگز لیتے ہیں ایوری ایئر، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دیئر رپورٹ کہ 78%
جو ہے میل ہے اور 22% فیمیل کا ریشیو، یعنی فیمیل بھی انوالوڈ ہے ڈرگس لینے میں. اور یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ خواتین کو بھی ڈرگس کا آج کل یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں گندی ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں وہ انوالوڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور سیم اسٹوری ہے، اگر خواتین اگر ڈرگس لیں گی تو وہ معاشرے میں زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائیں گی ایز کمپیئر ود جینٹس، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ماں کا رول بھی ادا کرنا ہے، بیٹی کا بھی کرنا ہے. ایک عورت کے الگ جو ہوتے ہیں ہمارے اسلام میں ان کو الگ ایک حقوق دیے گئے ہیں. تو اگر معاشرے میں عورتیں اس طرف آ گئیں تو میرے خیال سے معاشرے میں زیادہ ایک تباہی کا ایک سبب بن سکتا ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خواتین بھی یوز کر رہی ہیں ڈرگس. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتنی اچھی بات بتائی کہ اگر عورتیں فیمیل اگر منشیات میں زیادہ ملوث ہوں گی تو لازمی معاشرہ بھی بہت خراب ہوگا. تو اب ہم مزید سوالات اور ابھی ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر ہمیرا میں آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس کامن کیسز کون کون سے ہیں وہاں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری جیل میں جو اس وقت ہم نے نوٹ کیا جو کیسز آتے ہیں وہ زیادہ تر موبائل سنیچنگ کے اور چوری اور واردات کے، یہ کیسز زیادہ ہیں. ڈرگس کے بھی ہیں لیکن اگر کمپیئر کیا جائے تو موبائل سنیچنگ، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں شاید غربت جو مجھے نظر آتا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، یہی اس کی وجوہات ہے جس کی وجہ سے لوگ کرائم کی طرف بار بار آتے ہیں. صحیح. اگر ان وجوہات کی وجہ سے ان کو ایسا کوئی آلٹرنیٹ دے دیا جائے، ان کو ٹرینڈ کر دیا جائے، اسکلڈ کر دیا جائے کوئی ٹریننگ دے دی جائے، تو میں کہتی ہوں کافی حد تک یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. اچھا، اس سلسلے میں گورنمنٹ آپ کے ساتھ کیا ہیلپ کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کا کیا کردار ہے؟ جی، ایک تو گورنمنٹ آف سندھ کی میں بہت تھینکفل ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارے جو جیلوں میں بڑی اصلاحات آئی ہیں. ایک تو جونائل جسٹس سسٹم ہم نے امپروو کر دیا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کی جلدی ریلیز ہو جاتی ہے. ان کو اس کے علاوہ ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ اگر وہ باہر جائیں، جیسے فار ایگزامپل کس نے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا کسی بچے کا، تو آپ اس کو ٹیلرنگ کے جو ہے کپڑے کاٹنا سکھا سکتے ہیں. آپ اس کو ہیئر کٹنگ سکھا سکتے ہیں. کمپیوٹر کی کلاسز ہم ان کو دیتے ہیں وہاں پہ فری آف کاسٹ. قرآن پاک کی ان کو تعلیم دی جاتی ہے. تو وہ بچے جب وہاں سے جاتے ہیں تو ان کے سرٹیفکیٹ پہ اسپیشلی مینشن نہیں ہوتا کہ وہ جیل کے ہیں، مطلب فرام لیگل ایڈ کسی نے ان کو دے دیا، تو تاکہ وہ باہر جا کے اس کو یوز کر سکے اور باہر جا کے وہ اچھے شہری بن سکے. کوئی بھی اسکل ان کے پاس آ گیا، ہیئر کٹنگ کا آ گیا، تو اپنا سلون کھول لیں، جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اور سیم گوز ود لیڈیز میں ہم ان کو مہندی کی ڈیزائننگ ہے، پارلر کورسز ہیں، کمپیوٹر کلاسز ہیں، جمز بھی ان کو دیا جاتا ہے، جم انسٹرکٹر ہے وہاں پہ، اور قرآن کے کورسز ہیں. اس طرح کے بہت سارے کورسز دیے جا رہے ہیں تاکہ باہر جا کے وہ ان میں سے کوئی چیز جس پہ ان کا شوق ہے، انٹرسٹ ہے، وہ کیری آن کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیلوں کے اندر ان کو کیا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور جیلوں سے باہر جانے کے بعد کیا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ جو جیل سے باہر جانے کے بعد وہ ایک اچھے شہری بن کر اپنی زندگی بسر کریں؟ سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں نا ڈاکٹر صاحب، ان کا جو ہے دماغی طور پہ جو ان کو ایک کیپچر ہو جاتے ہیں نا ایک فینٹیسی ورلڈ میں، ان کو صحیح کرنا ضروری ہے. ہمیں ان کو کاؤنسلنگ کی بہت شدید ضرورت ہے، چاہے وہ لیڈیز ہو چاہے وہ بچے ہو. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہر جو چیز کا وہ ایکشن کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی چیز ان کو پے آف کرنی پڑتی ہے سوسائٹی کو، چاہے وہ دیر سے چاہے اچھا. کرائم ہے، چاہے آپ کسی صورت میں اپنے غصے میں کر دیا، مجبوری میں کر دیا، لیکن بہرحال اس سے پوری کی پوری سوسائٹی سفر کرتی ہے. کرائم ایک بندہ کرتا ہے، اس بندے کے ساتھ پوری اس کی جو فیملی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، فیملی کے ساتھ معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ ایسا کرائم کر کے دوبارہ واپس نہ آئیں. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچے، وہ عورتیں اگر ایک دفعہ یہاں سے چلے جائیں تو ایسی چیز دوبارہ نہ کریں. ان کو پتہ چل جائے ہم غلط کر رہے ہیں، اور برائی کے اڈاپٹ کرنے سے بہتر ہے کہ شارٹ کٹ نہ لیں، کوئی آپ اچھائی کی طرف چلے جائیں. اس میں صبر ضرور ہے، اچھائی کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سکون والا ہوتا ہے. ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر حمیرہ نے کتنا اچھی بات بھی بتائیں اور اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ راستہ بھی بتایا کہ جس طریقے سے بچوں جیل سے آنے کے بعد یا نگہداشت اچھی ہو سکتی ہے، وہ ایک اچھے شہری بن کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی بتایا جہاں پر فری آف کاسٹ ان کا علاج کیا جاتا ہے. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر حمیرہ کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے سینٹرل جیل میں آپ کی ڈیوٹی ہے، وہاں کی سی ایم او ہیں، تو سرسا وقت نکال کے بیچاری آپ لوگوں کے پاس آئی ہیں. بہت بہت شکریہ جی بہت ڈاکٹر شکریہ، حمیرہ. تھینک یو سو مچ. اور اینڈ میں بس میرا یہ میسج ہوگا سب کے لیے، اسپیشلی یوتھ کے لیے، کہ وین دیر از نو پین دیر از نو گین. آپ کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی، چاہے آپ محنت کریں گے تب جا کے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. آپ اگر کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو اگر ایک اچھی موقع دیے جائیں تو صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں ہمارے اندر. بس ان کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے، جو اللہ کرے گا ان کو ملے پراپر، اور وہ ڈرگز اور غلط ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں.
تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر عمیرہ. السلام علیکم. فی امان اللہ. C22 نیوز کراچی.